ریکیپ ڈارما ایپیسوڈ 26 کا آغاز ایک بھاری اور سنجیدہ فضا میں ہوتا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ آئرہ اور کامیار کی شادی ہو چکی ہے، لیکن یہ شادی خوشیوں کا پیغام نہیں بلکہ ایک نئے عذاب کا نشان ہے۔ کہانی کا آغاز جنید منصور کی ایک فون کال سے ہوتا ہے۔ جنید منصور، جو کہ اب ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح دکھائی دیتا ہے، فون پر آئرم یعنی کامیار کی ماں کی صحت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آئرم کینسر جیسی مہلک بیماری سے گزر رہی ہے۔ حالانکہ کیمو تھراپی کے بعد رپورٹس میں بہتری دکھائی دی ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کو خدشہ ہے کہ یہ بیماری دوبارہ پلٹ سکتی ہے۔ جنید کی آواز میں ایک درد ہے جب وہ کہتا ہے کہ ارم اس وقت ذہنی اور جسمانی طور پر بہت نازک مرحلے میں ہے۔ وہ دوسری طرف موجود شخص سے درخواست کرتا ہے کہ یہ وقت پرانی باتوں یا گلے شکووں کا نہیں ہے، بلکہ ارم کو سہارا دینے کا ہے۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے ساتھ سکون سے کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ یہ سین شو کرتا ہے کہ کیسے بڑے سے بڑا دشمن بھی موت اور بیماری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ شادی کے بعد کی پہلی صبح عام طور پر خوشگوار ہوتی ہے، لیکن ارا کے لیے یہ کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ جب وہ صبح اٹھ کر کامیار کے پاس جاتی ہے تو اسے ایک پتھر دل انسان ملتا ہے۔ ارا کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی کی طرح رویہ اختیار کرے۔ وہ کامیار سے پیار سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ چائے پیئیں گے، لیکن کامیار کا جواب اتنا روکھا ہوتا ہے کہ ارا کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ایرا کلینک جانے یا ناشتے کی بات کرتی ہے تو کامیار اکھڑے اکھڑے لہجے میں جواب دیتا ہے۔ ایرا کی ہر کوشش کامیار کی نفرت کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ ایرا جب اپنی بہن سارا سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت مانگتی ہے تو کامیار کا غصہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ وہ ایرا سے تعلق توڑ چکا ہے اور اسے ڈکٹیٹ کرنا پسند نہیں۔ کامیار کے لیے یہ شادی صرف ایک بدلہ ہے، یا شاید اپنی بربادی کا احساس جس کا بوجھ وہ ایرا پر ڈالنا چاہتا ہے۔ ریکیپ دارما آئرہ جب کچن میں جاتی ہے تو اسے اس گھر کے عجیب و غریب نظام کا پتہ چلتا ہے۔ ملازمہ سجیدہ کے ساتھ اس کی گفتگو اس ایپیسوڈ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ سجیدہ بتاتی ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی ایک وقت پر کھانا نہیں کھاتا۔ ہر کیریکٹر کی اپنی الگ دنیا ہے۔ بیگم صاحبہ شام میں ناشتہ کرتی ہیں، صاحب دوپہر کو اور کامیار رات کو۔ سجیدہ کا یہ کہنا کہ یہاں بلیوں کی عزت انسانوں سے زیادہ ہے، اس گھر کی ایموشنل کھوکھلے پن کو بیان کرتا ہے۔ بیگم صاحبہ نفیسہ کو اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنی بلیوں کی فکر رہتی ہے۔ آئرہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے پنجرے میں آ گئی ہے جہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے میلوں دور ہے، حالانکہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو نفیسہ بیگم اپنی سوشل امیج بچانے کے لیے ایک انتہائی عجیب اور جھوٹی کہانی گڑھتی ہیں۔ جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنی جلدی اور سادگی سے شادی کیوں ہوئی اور پچھلے اسکینڈل کا کیا ہوا، تو نفیسہ بڑی صفائی سے کہتی ہے کہ کامیار پر کسی نے کالا جادو کروا دیا تھا۔ ریکیپ دارما وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ کامیار برا نہیں تھا، بلکہ اسے کسی نے بندھوا دیا تھا۔ وہ مزید جھوٹ بولتی ہیں کہ کامیار اب سدھر گیا ہے اور 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے۔ ایرا یہ سب سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے دین اور جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سین دنیا کے منافقانہ ہائپوکریٹیکل چہرے کو دکھاتا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب کامیار کمرے میں آتا ہے تو ایرا اس پر طنز کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بڑی اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں آپ۔ کامیار جو پہلے ہی غصے میں تھا مزید بھڑک اٹھتا ہے۔ ایرا اسے احساس دلاتی ہے کہ تمہاری ماں نے سب کے سامنے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ کامیار کا رویہ انتہائی انسلٹنگ ہوتا ہے۔ وہ ایرا کو کہتا ہے کہ تم نے فورس کیا تھا مجھے شادی کے لیے، میں تو تمہیں لفٹ بھی نہیں کرا رہا تھا۔ وہ ایرا کو احساس دلاتا ہے کہ اس کی حیثیت کامیار کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایرا بھی چپ نہیں رہتی اور اسے دیوداس اور نفسیاتی مریض کا خطاب دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان نفرت کی خلیج اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ صلح کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ گھر سے باہر کامیار کا سامنا فروا سے ہوتا ہے۔ فروا، جو کہ شروع سے ہی ایک مینیپولیٹ کرنے والا کیریکٹر رہی ہے، وہ کامیار کو اکساتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے۔ کامیار فروا کو دیکھ کر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ فروا کا گلا گھونٹ دے۔ ریکیپ دارما فروا اس سے پوچھتی ہے کہ اب تو تمہیں آئرہ مل گئی ہے تو تم خوش کیوں نہیں؟ کامیار کا جواب اس کی ذہنی اذیت کو بیان کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں ہوں۔ وہ مانتا ہے کہ وہ آئرہ کے ساتھ رہ کر بھی اسے کبھی خوشی نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف نفرت بھر چکی ہے۔ سارا، آئرہ کی بہن، اس سے ملنے آتی ہے۔ سارا کی فکر جائز ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کامیار کا رویہ کیسا ہے۔ وہ آئرہ کو سمجھاتی ہے کہ وہ کامیار کو تھوڑا وقت دے، لیکن آئرہ کے لہجے میں اب وہ پرانی امید نہیں بچی۔ وہ سارا سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہونا تو دور کی بات، سب تیزی سے بگڑ رہا ہے۔
سارا اسے بتاتی ہے کہ ابا اب بھی بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے اماں کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ آئرا کے گھر نہ جائیں۔ آئرا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جس محبت کے لیے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا وہ محبت اب اس کے لیے زہر بن چکی ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام ایک انتہائی ہائی ٹینشن سین پر ہوتا ہے۔ کامیار اپنا سارا غصہ اور فرسٹریشن آئرا پر نکالنے کے لیے اسے گاڑی میں بٹھا کر روڈ پر نکل جاتا ہے۔ وہ گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دیتا ہے کہ آئرا کی جان نکلنے لگتی ہے۔ آئرا روتی ہے، چلاتی ہے اور اس سے بھیک مانگتی ہے کہ گاڑی سلو کرے، لیکن کامیار ایک پاگل پن مینیا کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا لگتا ہے تمہیں ڈرتا ہوا دیکھ کر۔ وہ آئرا کو بتاتا ہے کہ جب تم نے میری زندگی برباد کی تھی تب مجھے بھی ایسا ہی درد ہوا تھا۔ یہ سین دکھاتا ہے کہ کامیار اب صرف بدلہ لینا چاہتا ہے، چاہے اس میں ان دونوں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ویڈیو لائک، سبسکرائب کرو۔